اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے ایسے اعمال تھے جو اس امت میں بھی ان کو جاری اور ساری رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت سارے چیزوں سے آزمایا اور انہوں نے اس آزمائش پر یعنی کہ وہ پورا اترے۔ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ اپنے والد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل سکتے پھر سکتے، تو ہوا کچھ یوں، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ جو میں بیان کروں گا وہ وہی واقعہ تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اور قیامت تک کے لیے سنت جو ہے نا جاری و ساری کر دی، اور باقاعدہ واجب کا درجہ دے دیا کہ ایک خاص مطلب مقدار نصاب کی بتا کے کہ اگر ایسا مقدار پائی جائے گی نصاب کا مالک ہوگا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک خاص جو چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رؤی الانبیاء وحیون، کہ نبی کا انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہے۔ یہ وہ تابعی ہے کہ جن کے مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے متبع سنت صحابی آیا کرتے تھے اور آیا کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور خوب رویا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، وہ وحی تھا۔ عام لوگوں کا خواب وہ وحی نہیں ہوتا، اس سے کچھ احکامات بھی لاگو نہیں ہوتے، لیکن نبی جب خواب دیکھا گا تو وحی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فانظر ماذا ترى، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کیا فرماتے ہیں میرے اس خواب کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو بیٹا، نبی کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ فوراً اس کو کر لیجئے۔ یعنی آپ نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ذبح کر رہے، اب فوراً ذبح کر لے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے، من الصابرین۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہیں، جو صبر کرنے والے ہیں نا آپ مجھے ان میں سے پائے گے۔ کیا عاجزی اختیار کی۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر۔ اب راستے میں شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد وہ روکتا ہے ایک وسوسے کہ آپ جو ہے مطلب ان کو لے کر نہ جائے۔ اب
حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آج جو 3 شیاطین جو حج کرنے جاتے ہیں تو جو بڑا مطلب جمرہ ہے وہاں پر لے کر جاتے، وہاں پر آ کے شیطان رکتا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کو 7 کنکری مارتے، شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر وہ آگے چلتے، پھر اس کے بعد جب جمرہ وسطیٰ جو درمیانہ والا ہے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر وہاں پر دوبارہ شیطان آتا ہے، پھر وہ دوبارہ 3 کنکریاں مارتے، 7 کنکری، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، جو تیسرا جمرہ ہے، جو تیسرا شیطان ہے وہاں پر آتے ہیں، پھر وہاں پر شیطان آتا ہے، پھر دوبارہ 7 کنکری مارتے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان جو چلے آتا ہے۔ آج حاجی جب جاتے ہیں تو وہاں پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں اور قیامت تک جاری و ساری فرما دیا۔ اب جب پہنچ جاتے، اب ہوتا کیا ہے، فلما اسلما، جب دونوں نے کیا کیا، تابعداری کی، ابراہیم علیہ السلام بھی مان، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جی ذبح کرے۔ اب وہ چلتے ہیں، اب چلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہ یعنی کہ منہ نیچے ہوتا ہے، ان کے مطلب الٹا کر لیتے کروٹ میں، مطلب پشت جو ہے ان کے اوپر ہو جاتی ہے اور سینہ نیچے ہو جاتا ہے، تاکہ کہیں بیٹے پر نظر پڑ کر ایسا نہ ہو کہ دل میں جو ہے نا بیٹے کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا کرنے میں کچھ مطلب دیری نہ ہو، یا بیٹے کی محبت جو ہے نا وہ آڑے نہ آ جائے، الٹا کر لیا۔ اب بیٹے کو دیکھے، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جسم مبارک میں وائٹ کلر کا لباس، کہنے لگے ابا جان آپ مجھے ذبح کر لیں گے تو کوئی کپڑا نہیں ہے میرے پاس کہ جس سے جو ہے نا آپ مجھے کفن دے سکے۔ اپنا کپڑا اتارا اور اتار کر دے دیا اور کہنے لگے ابا جان اس لباس سے مجھے کفن دے دیا۔ اتنا کرنا تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، ہم نے جو تجھے خواب دکھایا تھا وہ کیا ہو گیا، تو نے سچا کر دیا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو ہے احسان کرنے والوں کو، محسنین جو ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو تھا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک آزمائش تھی، مطلب آپ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو ذبح کرواتے، نہیں، مقصد صرف اور صرف کیا تھا، وہ ایک آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک مینڈا جو ہے بھیجا۔ اب جو واقعہ تھا وہ یہ تھا، تکبیرات تشریق کا میں پہلے بھی بیان کر سکوں گا، لیکن اب میں تھوڑا سا پس منظر چونکہ پورا بیان کر دیا بتا دوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈے کو بھیجا۔ الاختیار جو کتاب احناف کی متون میں سے ایک متن ہے، اس میں یہ بات لکھی بھی ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈے کو لے کر آ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو حضرت سیدنا ابراہیم السلام وہ چھری پھیرنے والے، ان کو خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے۔ اب یہ آواز سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھ گیا کہ ہاں بھائی اب وہ مینڈے لے کر آ رہے، تو اس پر اللہ کی شکرانے پر کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور واللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے ہے۔ اب جب یہ کلمات سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سنے اور ان کو علم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے مینڈا آ گیا ہے، تو انہوں نے شکرانے پر اور خوشی میں کہا واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ ہی جو ہے تعریف کے لائق ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یہ پس منظر تھا واقعہ قربانی کا، اور اس میں تکبیرات تشریق بھی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا اطاعت جس طرح گزاری، حکم آ گیا فوراً اپنے آپ کو بولا کہ بس صحیح میں حاضر ہوں، اللہ ہمیں بھی اس طرح جو ہے نا اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی، اپنے اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تردد نہیں کیا، فوراً اس کام کو سر انجام دینے لگے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں بھی اس طریقے سے اپنی اطاعت کرنے والا بنائے کہ بس جیسے اللہ کا جس وقت جو حکم آ جائے ہم بس فوراً کرنے والے بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے
جو ہے مطلب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور آپ تمام سامعین کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اطاعت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللہ 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 اللہ
Allahu